کہ اب نظام خلافت ہی اصل نظام ہے اور اس کے ساتھ جڑ کر ہی تجدید دین کا کام سر انجام پانا ہے۔ نہ ہی قرآن کریم نے اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے۔ فاسق مرزائی خلیفہ مرزا مسرور مفرور کا سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ بولا جانے والا یہ سفید جھوٹ ہے کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اپنی مرزائی خلافتی گدی کو چلانے کے لیے مرزا مسرور صاحب نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، اور حضرت حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ حضرت حق معدل مرزا غلام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ سورہ نور کی آیت 56 آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 48۔ پھر فرمایا قرآن میں نفخ صور سے کسی مجدد کا بھیجنا مراد ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت ہی یہ سلسلہ مجددین سے ہوگی، اور سلسلہ مجددین ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اسلام کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔